الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے بابرکت نام سے آج ہم قرآن حکیم کی 41ویں صورت سورہ حامیم سجدہ کے متعلقہ آغاز کر رہے ہیں۔ سورہ حامیم سجدہ اور پھر اس سے اگلی صورت سورہ شورا، یہ دونوں آپس میں اپنے مضمون کے اعتبار سے پیر ہیں، اور یہ صورت سورہ حامیم سجدہ اس کا اصل مضمون بھی وہی ہے جو اس باب کی تمام صورتوں میں چلا آ رہا ہے، یعنی توحید کا بیان۔ اس صورت میں بھی توحید کے دلائل بیان ہوئے ہیں اور ان لوگوں کو انذار بھی کیا گیا ہے جو قرآن کی دعوت توحید کی مخالفت کر رہے تھے۔ ساتھ ہی ان ایمان والوں کو ابدی کامیابی کی بشارت دی گئی کہ جو مخالفوں کی تمام مخالفانہ سرگرمیوں کے علی الرغم توحید پر قائم رہیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کو بشارت ہے۔ آن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ہدایت فرمائی کہ آپ کے دشمن خواہ کتنا ہی جاہلانہ رویہ اختیار کریں، لیکن آپ ان کی جہالت کے جواب صبر اور بردباری سے دیں۔ یہی طریقہ بابرکت ہے اور اسی میں آپ کی دعوت کی کامیابی مضمر ہے۔ اس صورت کے مضمون پر غور کرنے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ صورت بھی ام القری یعنی مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مرحلہ ہجرت اور برات میں ہی نازل ہوئی۔ آئیے مطالعے کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشاد ہوتا ہے حامیم، یہ سورہ حامیم ہے، تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ اللہ تبارک تعالیٰ جو کہ رحمان اور رحیم ہے کی تنزیل ہے، یعنی یہ خدائے رحمان الرحیم کی طرف سے نہایت اہتمام کے ساتھ اتاری ہوئی کتاب ہے۔ کتاب فصلت آیاتہ، یہ ایسی کتاب ہے جس کی آیتوں کی تفصیل کی گئی ہے۔ قرآن عربی لقوم یعلمون، عربی قرآن کی صورت میں ان لوگوں کے لیے جو کہ جاننا چاہیں، بشیر و نذیرہ، بشارت دینے والی اور خبردار کرنے والی۔ لیکن آگے ارشاد ہو رہا ہے کہ ان پر افسوس، فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، ان کی اکثریت نے مگر اس سے منہ موڑ لیا ہے، لہذا سن کر نہیں دے رہے ہیں۔ وقالو، اور کہتے ہیں بڑی رونت کے ساتھ، قلوبنا فی اکنۃ مما تدعونا الیہ، کہ جس چیز کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو ہمارے دل اس سے پردوں میں ہیں۔ وفی آذانہم وقر، اور جو کچھ تم ہمیں سنا رہے ہو ہمارے کان اس سے بہرے ہیں۔ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حجاب، اور ہمارے اور تمہارے درمیان ایک حجاب حائل ہے۔ فَعَمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ، تو جو کچھ تمہیں کرنا ہے کر گزرو، ہم بھی جو کچھ کرنا ہے کر کے رہیں گے۔ قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ مجھے کیا کرنا ہے، میں اللہ نہیں ہوں کہ تم پر عذاب نازل کر دوں، بلکہ یوں بیان کیجئے کہ انما انا بشر مثلکم، میں بھی اسی طرح ایک انسانی ہوں۔ یوحی الیہ انما الہکم الہ واحد، مجھے وحی کے ذریعے سے بتایا جاتا ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ فاستقیموا الیہ، تو لہٰذا اپنا رخ سیدھا اسی کی طرف کیے رہو۔ واستغفروہ، اور اس سے مغفرت چاہو۔ وویل للمشرکین، اور سن لو کہ ان مشرکوں کے لیے تباہی ہے۔ الذین لا یؤتون الزکاۃ، یہ مشرک ان کے صفات بیان ہو رہی ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کہ زکوٰۃ کی صورت میں لوگوں کا جو حق ان پر عائد ہوتا ہے اسے ادا نہیں کرتے۔ وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور یہی آخرت کے منکر ہیں۔ اس لیے کہ اگر مانتے بھی ہیں تو اس عقیدے کے ساتھ کہ یہ کچھ بھی کرتے رہیں، ان کے شرکاء اور ان کے شفاء ان کو بہرحال بخشوا لیں گے۔ اس زور اور تاکید کے ساتھ اس بات کی کہنے کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے اس عدل اور اس حکمت ہی کی نفی کر دی جس پر آخرت کی بنیاد ہے۔ دوسرے اگر ممکن ہے تو محض شک میں مبتلا ہیں، لیکن انہوں نے تو قیامت کا سارا فلسفہ ہی ہدم کر دیا۔ آگے ارشاد ہوتا ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات،
ان میں سے البتہ جو ایمان لے آئے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، لہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے یقیناً ایسا صلہ ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ قل اَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ، ان سے پوچھئے کہ کیا تم اس ہستی کا انکار کر رہے ہو جس نے 2 دنوں میں زمین بنائی، وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا، اور اس کے شریک ٹھہراتے ہو، ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ، یہ جہانوں کا رب ہے۔ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا، اور اس نے زمین کے اندر اس کے اوپر سے پہاڑ گاڑ دیے، یعنی ایسے نمایاں کہ ہر شخص ان کو دیکھ سکتا ہے۔ دوسری جگہ مزید وضاحت ہے کہ یہ زمین کے توازن کو قائم رکھے ہوئے ہیں، ورنہ اندیشہ ہے کہ اپنی تمام مخلوقات کو لے کر یہ کسی ایک طرف کہیں لڑک نہ جائے۔ وَبَارَكَ فِيهَا، اور اس میں برکتیں رکھ دیں یعنی زمین میں، اور اسی برکت کا کرشمہ ہے کہ یہ ہر قسم کی نباتات اگاتی ہے جن کے پھل اور پھول انسان اور دوسری مخلوقات کے کام آتے ہیں، اور یہ اسی کا فیض ہے کہ ایک دانہ انسان بوتا ہے اور زمین سینکڑوں دانوں کی شکل میں اس کا حاصل اس کو واپس کرتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ اسی برکت کا ثمرہ ہے کہ انسان اپنی سائنس کے ذریعے سے اس کے جتنے پرت الٹتا چلا جاتا ہے اتنے ہی اس کے اندر سے خزانے پر خزانے نکلتے آ رہے ہیں، اور صاف نظر آتا ہے کہ انسان کی سائنس تو تھک جائے گی لیکن زمین کے خزانے کم ہونے والے نہیں ہیں۔ وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا، اس کی غذائیں اس میں ودیت کر دیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جتنی قسم کی مخلوقات پیدا کی ہیں اور ان کی بقا کے لیے جس قسم کی غذا کی احتیاج ان کے اندر رکھی ہے، ان سب کی جبلی احتیاج کے اعتبار سے یہ غذائی ذخیرے ودیت فرمائے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ کچھ مخلوقات تو وجود میں آ گئی ہوں لیکن ان کی پرورش کے لیے جس غذا کی ضرورت ہے وہ وجود میں نہ آئی ہو۔ فی 4 ایام، یہ سب ملا کر 4 دنوں میں، یعنی 2 دن زمین کی خلقت کے اور 2 دن ان سب کاموں کے کہ جن کا ذکر ہوا، اور یہ آخر میں سب کو جمع کر کے فرمایا فی 4 ایام، کہ یہ 4 دنوں میں ہوا۔ سواء للسائلین، سب ضرورت مندوں کے لیے یہ برابر ہے۔ سوال کا لفظ اسی معنی میں ہے جس معنی میں یہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 34 میں استعمال ہوا ہے، وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اور تمہیں ہر چیز میں سے جو تم نے مانگی عطا فرمایا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ، پھر اس نے آسمان کی طرف توجہ فرمائی جو زمین کے ساتھ ہی وجود میں، جو آسمان وجود میں آ چکا تھا، وہی دخان، اور وہ اس وقت دھوئیں کی صورت میں تھا۔ یہ غالباً وہی چیز ہے جسے اس زمانے میں سائنسدان کہتے ہیں سحابیہ، نیبولا، اس سے یہ تعبیر کرتے ہیں۔ ان کا تصور بھی یہی ہے کہ کائنات جس مادے سے بنی ہے ابتدا میں وہ اسی دخانی یا سحابی شکل میں منتشر تھا۔ فقال لها وللارض، تو اس کو اور زمین کو حکم دیا ائتیا طوعا او کرہا، کہ تعمیل کرو خوشی سے یا ناخوشی سے۔ قالتا آتینا طائعین، تو دونوں نے کہا کہ ہم خوشی سے حاضر ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جن چیزوں کو بظاہر بے عقل سمجھا جاتا ہے وہ بھی اپنے رب کی باتوں کو سمجھتی اور ان کا جواب دیتی ہے۔ ہم اگر ان کی باتوں کو یا ان کی تسبیح اور تمجید کو نہیں سمجھتے تو یہ ہماری نارسائی ہے۔ آگے آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ فَقَضَاهُنَّ 7 سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ، پھر 2 دنوں میں ان کے 7 آسمان ہونے کا فیصلہ فرمایا، یعنی آسمان اگرچہ وجود میں آ چکے تھے لیکن ابھی محض ہیولا تھے، لہذا ان کو بھی آخری صورت دے کر پوری کائنات کو پایا تکمیل تک پہنچا دیا۔ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، اور ہر آسمان میں اس کا قانون وہی کر دیا۔ وَزَيَّنَ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا، اور تمہارے اس قریبی آسمان کو ہم نے چراغوں سے رونق دی اور اسے خوب محفوظ بنا دیا۔ ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، یہ خدائے عزیز اور علیم کا منصوبہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کائنات کی شہادت تو یہ ہے، اور ادھر تمہاری جہالت کا یہ عالم ہے کہ اس کے شریک ٹھہراتے ہو۔ ان آیتوں سے پہلی بات یہ نکلتی ہے کہ یہ دنیا نہایت تدریج اور اہتمام کے ساتھ ایک طے کردہ پروگرام کے مطابق وجود میں آئی ہے۔ یہ خیال بالکل غلط ہے کہ اس کو کسی نے بس یوں ہی کھیل تماشے کے طور پر بنایا ہے۔
اور یوں ہی چلتی رہے گی یا یوں ہی ختم ہو جائے گی۔ یہ اہتمام اس کے بامقصد اور باغایت ہونے کی ناقابل انکار دلیل ہے، اور اس کا باغایت اور بامقصد ہونا لازماً آخرت کا تقاضا کرتی ہے۔ دوسری یہ کہ اس کا خالق نہایت قدرت اور غیر محدود علم کا مالک ہے، اس وجہ سے اس کام میں نہ اس کو کسی کی مدد کی ضرورت ہوئی اور نہ کوئی اس کی مدد کر سکنے کا اہل ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ آسمان اور زمین دونوں نے مل کر ایک مکان کی شکل اختیار کی ہے۔ اور چوتھی یہ کہ اس دنیا میں ربوبیت کا جو ہماگیر نظام ہے وہ اس بات پر شاہد ہے کہ یہ اللہ عزیز و علیم ہی کا قائم کیا ہوا ہے، کوئی دوسرا اس نظام کو قائم کرنے پر قادر نہیں ہے۔ اس وجہ سے بندوں کو چاہیے کہ اسی کے آگے دست سوال دراز کریں۔ اور پانچویں بات یہ کہ ربوبیت کا یہ وسیع نظام اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ایک ایسا دن آئے جس میں لوگ اپنے منعم حقیقی کے روبرو حاضر ہوں، ان سے نعمتوں کے حق سے متعلق سوال ہو، جنہوں نے ان کا حق پہچانا ہو وہ اس کا صلہ پائیں، اور جنہوں نے ناشکری کی ہو وہ اس کی سزا بھگتیں۔ فَإِنْ عَارَضُوا، اب بھی اگر منہ موڑتے ہیں، فَقُلْ، تو کہہ دیجئے، أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، جیسی کڑک عاد اور سمود پر ہوئی تھی میں تم کو اسی طرح کی کڑک سے ڈراتا ہوں۔ یہ عاد جو ہے یہ عرب کی قدیم ترین قوم ہے، ہم جانتے ہیں، یہ سامی نسل سے تعلق رکھتے تھے اور ان کا مسکن احقاف کا علاقہ تھا جو حجاز، یمن اور یمامہ کے درمیان الرابع الخالی کے جنوب مغرب میں واقع ہے، اور ہود علیہ السلام انہی کی طرف بھیجے گئے تھے۔ اور جو قوم سمود ہے وہ عاد کے ہی بقایا جات میں سے ہیں، لہٰذا انہیں عاد ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ ان کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کی بعثت ہوئی۔ دوسرے مقامات میں تفصیل ہے کہ ان قوموں پر جو عذاب آیا ان میں شمال کی تند ہوائیں، ژالہ باری اور رعد اور برق سب جمع ہو گئے تھے۔ قرآن اسی بنا پر اسے کبھی ایک اور کبھی دوسری چیز سے تعبیر کرتا ہے۔ یہاں اس کی نمایاں وصف صاعقہ سے اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اذ جاءتہم الرسل، ان کے رسول ان کے پاس آئے، من بین ایدیہم ومن خلفہم الا تعبدوا الا اللہ، کہ انہیں ہر پہلو سے سمجھا دے کہ اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی نہ کرو۔ قالوا لو شاء ربنا لانزل ملائکہ، انہوں نے جواب دیا کہ اگر ہمارا رب چاہتا کہ کسی کو رسول بنا کر بھیجے تو فرشتے اتارتا۔ فإنا بما ارسلتم به کافرون، اس لیے ہم تو اس پیغام کے منکر ہیں جس کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو۔ فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغیر الحق، تو عاد کا معاملہ تو یہ تھا کہ وہ بغیر کسی حق کے زمین میں بڑے بن بیٹھے۔ وقالوا من اشد منا قوة، اور کہنے لگے کہ ہم سے بڑھ کر طاقت میں بھلا کون ہے۔ اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم، کیا انہوں نے سوچا نہیں کہ جس اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، ہوا اشد منہ قوة، وہ ان سے طاقت میں کہیں بڑھ کر ہے۔ اسی طرح یہ بڑے بن بیٹھے اور وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ، تو ہم نے نحوست کے چند دنوں میں ان میں سرسر سرما کی تند ہوائیں بھیج دیں۔ یہ عرب میں شمال سے چلتی تھی اور اس کے ساتھ سرما کے بادل بھی ہوتے تھے اور گرج چمک بھی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کو انتہا تک پہنچا کر ان کے لیے عذاب بنا دیا۔ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تاکہ ان کو اسی دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب چکھائیں، یعنی ایسا عذاب جو ان کو دیکھنے والوں کی نگاہوں میں نمونہ عبرت بنا دے۔ یہ ظاہر ہے کہ اس سنت الہی کے مطابق ہوا جو رسولوں کی مکذبین کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے مقرر کیا ہوا ہے۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ، اور آخرت کا عذاب تو اس سے کہیں زیادہ رسوا کر دینے والا ہوگا۔ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ، اور وہاں ان کو کوئی مدد بھی نہیں پہنچے گی، یعنی ان کی دیوی دیوتا کچھ کام نہیں آئیں گی اور نہ ان کی قوت اور جمعیت جس پر یہ دنیا میں نازا رہے ہیں۔ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ، تو جہاں تک معاملہ ہے سمود کا تو ہم نے ان کو بھی ہدایت کی راہ دکھائی۔ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ، مگر انہوں نے ہدایت پر اندھا بن کر رہنے کو ترجیح دی۔ فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، سو ان کے اعمال کی پاداش میں ان کو ذلت کی عذاب کی کڑک نے آدھا بوچا۔ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور ہم نے ان کو بچا لیا جو ایمان لائے
اور ہم سے ڈرنے والے تھے۔ وَيَوْمَ يَحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ، اس دن کا خیال کرو جب اللہ کے یہ دشمن دوزخ کی طرف ہانک کر اکٹھے کیے جائیں گے۔ فَهُمْ يُوزَعُونَ، پھر ان کے اعمال کے لحاظ سے ان کی درجہ بندی کی جائے گی۔ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا، یہاں تک کہ جب وہ وقت آ جائے گا کہ دوزخ تک آپ پہنچیں گے، شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو جو کچھ یہ کرتے رہے ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کے جسم کے رونگٹے ان پر اسی کی گواہی دیں گے۔ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ، یہ اپنے جسموں سے پوچھیں گے، لِمَا شَهِدتُمْ عَلَيْنَا، تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ قَالُوا أَنطَقَ اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ، وہ جواب دیں گے کہ ہم کو اسی اللہ نے گویا کر دیا جس نے ہر چیز کو گویا کیا ہے۔ اس طرح گواہی دیں گے۔ اور لوگوں یہ بات بھی یاد رکھو کہ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اسی نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اب اسی کی طرف لوٹائے جا رہے ہوں۔ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ، تم یہ اندیشہ نہیں رکھتے تھے أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ، کہ تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہارے جسموں کے رونگٹے تمہارے خلاف گواہی دیں گے۔ وَلَٰكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ، تم نے تو گمان کر رکھا تھا کہ اللہ بھی ان بہت سی چیزوں سے واقف نہیں ہے جو تم کرتے ہو۔ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ، تمہارا یہی گمان ہے جو تم نے اپنے رب کے بارے میں کیا تھا۔ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جس نے تم کو غارت کیا اور تم خسارے میں پڑ گئے۔ فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، تو اگر یہ صبر کرے تب بھی دوزخی ان کا ٹھکانہ ہے، اور اگر نہ کرے تب بھی۔ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ، اور اگر یہ معافی چاہیں گے تو انہیں معافی بھی نہیں دی جائے گی۔ یہ اس انجام کو اس لیے پہنچے کہ ان کے گناہوں کی پاداش میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ، اور ہم نے ان پر برے ساتھی مسلط کر دیے۔ یہ اس قانون کے مطابق ہوتا ہے جو ہدایت اور ضلالت کے بعد باب میں مقرر ہے، جس کو ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ لہٰذا یہ ساتھی جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں۔ سورہ زخرف کی آیت نمبر 36 ابھی آگے آ رہی ہے، اس میں اس کی وضاحت آئے گی۔ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، تو ان کے آگے اور پیچھے کی ہر چیز انہوں نے ان کو خوشنما بنا کر دکھائی۔ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور بالآخر وہی بات ان پر بھی پوری ہو کے رہی جو ان سے پہلے گزرے ہوئے جنوں اور انسانوں کے گروہوں پر پوری ہوئی۔ یعنی یہ بات کہ رسولوں کی طرف سے اتمام حجت کے بعد ان کے مکذبین اسی دنیا میں عذاب سے دوچار ہوں گے۔ انہم کانوا خاسرین، یقیناً یہ خسارے میں رہنے والے تھے۔ آگے ارشاد ہوتا ہے وقال الذین کفروا، یہ کافر یہ منکرین کہتے ہیں لا تسمعوا لہذا القرآن، کہ دیکھو اس قرآن کو نہ سنو، والغوا فیہ، اور اس کے بیچ میں غل مچا دیا کرو، لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب رہو، یعنی تمہاری بات اونچی رہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ سنا رہے ہیں وہ اس شور و شغب میں بالکل دب جائے۔ فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا، لہٰذا ہم ان منکروں کو ضرور سخت عذاب چکھائیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو کچھ یہ کرتے رہے ہیں ضرور اس کا ان کو بدترین صلہ دیں گے۔ ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارِ، یہ اللہ کے دشمنوں کا بدلہ ہے۔ جانتے ہو کیا ہے؟ یہ آگ ہے۔ لہم فیہا دار الخلد جزاء بما کانوا بآیاتنا یجحدون، ان کے لیے ان کے اس جرم کی سزا میں کہ یہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہے تھے، اسی میں ہمیشہ کا ٹھکانہ ہوگا۔ وقال الذین کفروا ربنا، وہاں یہ منکرین کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ارنا الذین اضلانا من الجن والانس، ہمیں وہ جن اور انسان ذرا دکھا دیجئے کہ جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، نجعلہما تحت اقدامنا، کہ ہم ان کو اپنے پیروں تلے رون دیں، لیکونا من الاسفلین، تاکہ وہ ذلیل و خوار ہو۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، اس کے برخلاف جن لوگوں نے اقرار کیا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر تمام مخالفتوں سے بے پرواہ ہو کر اس پر ثابت قدم رہے، ان کی تسلی کے لیے قیامت کے دن اس سے پہلے کہ فیصلہ ہو
تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر یقیناً فرشتے نازل ہوں گے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اور کہیں گے کہ اب نہ کوئی اندیشہ ہے نہ غم، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور اس جنت کی خوشخبری قبول کرو جس کا وعدہ تم سے کیا جاتا تھا۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھی رہے، یعنی اسی طرح جیسے شیاطین ان لوگوں کے ساتھی رہے جنہوں نے اپنی باگ ان کے ہاتھ میں پکڑا دی۔ اس سے واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر شیطانوں کو یہ مہلت دے رکھی ہے کہ وہ انسانوں کو گمراہ کرے، تو فرشتوں کو بھی یہ ذن دیا ہے کہ وہ اہل ایمان کو نیکی کی راہ سجھائیں اور اس راہ میں جو مشکلیں پیش آتی ہیں ان میں ان کی مدد کریں۔ یہ فیصلہ انسانوں کو کرنا ہے کہ وہ ان میں سے کس کو اپنا ساتھی بناتے ہیں۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، وہ کہیں گے کہ ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھی رہے، وفی الآخرہ، اور آخرت کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھی ہیں۔ ہم جس جنت کی خوشخبری تمہیں دے رہے ہیں اس میں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اس میں تمہارے لیے ہر وہ چیز موجود ہے جسے تمہارا دل چاہے گا، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور اس میں ہر وہ چیز حاضر ہے جو تم طلب کرو گے۔ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، اس کی طرف سے سامان ضیافت کے طور پر، نزل کے طور پر، جو بڑا ہی بخشنے والا ہے اور جس کی شفقت ابدی ہے۔ یہاں لفظ نزل استعمال ہوا ہے، یہ مہمان کی ابتدائی ضیافت کے لیے آتا ہے، اور اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اہل جنت کو آگے کیا ملنے والا ہے، اور جس جنت کی تفصیلات قرآن میں بیان ہوئی ہے اس کا استحقاق پیدا کرنے کے لیے اس میں داخل ہونے کے بعد وہ آگے کن مقامات اور مراتب تک پہنچیں گے اور کن دنیاؤں میں داخل کیے جائیں گے۔ آگے ارشاد ہوتا ہے کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اور اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور نیک عمل کرے، وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور کہے کہ میں فرما برداروں میں ہوں۔ یہ نہایت لطیف اسلوب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منکرین کو آپ کی دعوت اور آپ کی شخصیت کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ دیکھو یہ خدا کی توحید پر ایمان اور اس کی بندگی کی دعوت ہے، اور جو دینے کے لیے کھڑا ہوا ہے جو شخص، وہ خود بھی عمل صالح کا پی کر اور اپنے رب کا فرما بردار ایک بندہ مومن ہے، مگر تم پر افسوس، تم اس کے باوجود سن کر نہیں دے رہے۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، حقیقت یہ ہے کہ بھلائی اور برائی دونوں ہرگز یکساں نہیں ہے۔ اس میں شبہ نہیں ہے کہ آپ کے یہ منکرین اب برائی کے درپے ہیں، لیکن اوپر بیان ہو چکا ہے کہ قریش کے یہ جو اشرار ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے جنون میں اس حد تک بڑھ گئے ہیں کہ آپ قرآن سنانے کے لیے کھڑے ہوتے تو لوگوں کو اکساتے تھے کہ غل مچا دو، تاکہ اس شخص کی آواز اس میں ایسی دب جائے کہ کوئی اسے سن نہ سکے۔ اس کے جواب میں کیا رویہ اختیار کیا جائے، آگے اس کی وضاحت ہے کہ ادفع باللتی ہی احسن، آپ برائی کے جواب میں وہ کریں جو اس سے بہتر ہے، یعنی صبر اور عفو و درگزر، اس لیے کہ دعوت اور اصلاح کے نقطہ نظر سے یہی رویہ بہتر ہے۔ چنانچہ اللہ کی طرف سے فیصلہ عذاب اور اتمام حجت سے پہلے ہر داعی حق کو اسی کی ہدایت کی گئی ہے، یعنی یہ باقی تمام آنے والے داعی کے لیے بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے یہ رہنمائی ہے۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، تو اس وقت تم دیکھو گے کہ وہی جس کے اور تمہارے درمیان عداوت ہے، كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، وہ گویا ایک سرگرم دوست بن گیا ہے، یعنی جن کی فطرت مس نہیں ہو چکی ہوتی، وہ جب دیکھتے ہیں کہ ایک شخص لوگوں کی بہی خواہی اور ہمدردی میں اتنا بے چین ہے کہ ان کی تمام گستاخیوں اور بدتمیزیوں کے باوجود اپنے کریمانہ رویے میں کوئی فرق آنے نہیں دیتا، بلکہ لوگوں کی اینٹوں اور پتھروں کا جواب دعاؤں سے دیتا ہے، تو ان کے دلوں میں اگر اس کے خلاف کسی غلط فہمی کے باعث دشمنی یا عداوت بھی ہو تو اس کے طرز عمل سے متاثر ہو کر ان کی یہ عداوت محبت سے بدل جاتی ہے اور وہ اس کے جانثار ساتھیوں میں سے بن جاتے ہیں۔ لہذا یہ حقیقت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں سب سے زیادہ مؤثر عامل کی حیثیت آپ کی اسی کردار کو حاصل رہی ہے۔ آپ کے دشمنوں میں سے جن کے اندر شرافت کا جوہر موجود تھا، وہ سب آپ کے اسی کردار سے متاثر ہو کر آپ کے وفادار اور اسلام کے جانثار بن گئے۔ صرف وہی بدبخت لوگ اس چیز سے متاثر نہیں ہوئے جن کی فطرت بالکل ہی مسخ ہو چکی تھی۔
وما یلقاها الا الذین صبروا، اور یاد رکھو کہ یہ دانش انہی کو ملتی ہے جو ثابت قدم رہنے والے ہیں۔ وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، اور یہ حکمت انہی کو عطا کی جاتی ہے جن کے بڑے نصیب ہیں۔ اس آیت سے اگر غور کیا جائے تو تین باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ اوپر جو بات بیان فرمائی گئی ہے وہ ایک عظیم حکمت ہے۔ دوسری یہ کہ اس حکمت کے حامل صرف وہ لوگ ہو سکتے ہیں کہ جن کے اندر صبر کا جوہر ہو۔ جن کے اندر یہ جوہر نہ ہو وہ اس کے اہل نہیں ہیں۔ اس وجہ سے اس کے طالبوں کو اپنے اندر صبر کی صفت راسخ کرنی چاہیے۔ تیسرے یہ کہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے بلکہ ایک لازوال خزانہ ہے۔ اس وجہ سے ہر ہمت ور کو اس کے حاصل کرنے کے لیے بازی کھیلنی چاہیے۔ اور پھر بڑے ہی خوش بخت اور بلند اقبال ہیں وہ لوگ جو لوگ اس بازی میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اور اگر شیطان کی طرف سے کسی موقع پر آپ کے دل میں کوئی اکساہٹ پیدا ہو جائے، یعنی کوئی ایسا جذبہ ابھار دے جو اس حکمت کے منافی ہو، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو اللہ کی پناہ ڈھونڈیں۔ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک وہی اللہ تبارک تعالیٰ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ یہ بڑی عظیم آیت ہے۔ آگے ارشاد ہو رہا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، یہ رات اور دن اور سورج اور چاند بھی اسی کی نشانیوں میں سے ہیں۔ یعنی نہ یہ خدا ہے نہ کسی پہلو سے خدائی میں شریک ہے، بلکہ خدا کی قدرت اور حکمت اور رحمت اور ربوبیت کی نشانیوں میں سے ہے یہ۔ اور یہ اسی مضمون کو یہاں پر دوبارہ لیا جو کہ اس سے پہلے ابھی آیت نمبر 9 سے 12 تک میں بیان ہوا۔ اس لیے آگے ارشاد ہو رہا ہے کہ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، تم سجدہ نہ کرو نہ تو سورج کو اور نہ تو چاند کو، واسجدوا للہ الذی خلقہن، بلکہ اس اللہ کو سجدہ کرو جس نے انہیں بنایا ہے، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی کی بندگی کرنے والے ہو۔ یعنی اللہ کی بندگی کا دعویٰ کرتے ہو تو یہ بندگی اسی طرح ہونی چاہیے کہ جو علامت اس کی بندگی کے لیے خاص ہے ان میں بھی کسی کو شریک نہ بنایا جائے۔ یہ امر یہاں ملحوظ رہے کہ مشرکین عرب اللہ تعالیٰ کے سوا دوسری چیزوں کی بندگی کرتے تھے، تو اس کے متعلق ان کا دعویٰ یہ تھا کہ یہ صرف اسی لیے وہ کرتے ہیں کہ یہ چیزیں اللہ کی قربت کا ذریعہ ہیں، گویا ان کی بندگی ان کے ذوق میں اللہ ہی کی بندگی تھی۔ تو اس ٹکڑے میں در حقیقت اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے اس ظلم کی کلیتاً تردید کر دی۔ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا، پھر اگر وہ تکبر کرے تو پرواہ نہیں، فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، جو فرشتے آپ کے رب کی بارگاہ میں ہیں وہ شب و روز اسی کی تسبیح کر رہے ہیں، وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ، اور ان کے ذوق اور شوق کا یہ حال ہے کہ وہ کبھی تھکتے نہیں ہیں۔ یہ آیت سجدہ ہے، یہاں پر سجدہ کر لینا چاہیے۔ آگے آیت نمبر 39 میں ارشاد ہوا کہ وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے، اَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً، کہ تم زمین کو دیکھتے ہو کہ بالکل بے جان پڑی ہے، فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، پھر جب ہم اپنی عنایت سے اس پر پانی برسا دیتے ہیں تو وہ زندہ ہو کر لہلہاتی اور ابھرتی ہے۔ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى، جس نے اس کو زندہ کیا یقیناً وہی مردوں کو بھی زندگی بخشنے والا ہے۔ إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اس میں کچھ شک نہیں کہ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا، ہماری ان نشانیوں کے بارے میں جو لوگ کجروی اختیار کر رہے ہیں، لا يخفون علینا، وہ ہم سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ چھپے ہوئے نہیں ہیں تو لازماً گرفت میں آئیں گے اور ایک دن اپنے کرتوتوں کا مزہ چکھیں گے۔ أَفَمَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ، تو فیصلہ کر لیں کہ آیا وہ شخص بہتر ہے جو آگ میں جھونکا جائے گا، اَمَّن يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یا وہ جو قیامت کے دن آئے گا اور اسے کسی بات کا کھٹکا نہ ہوگا۔ آگے اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں لوگوں کو کہ اعملوا ما شئتم، تم جو چاہو سو کرو، إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اس میں کچھ شک نہیں ہے کہ جو تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ، جن لوگوں نے اللہ کی اس یاد دہانی کا انکار کر دیا ہے جبکہ وہ ان کے پاس آ گئی ہے، انہوں نے اپنی شامت بلا لی ہے۔ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عزیز، حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک بلند پایا کتاب ہے۔ لا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ، اس میں نہ باطل اس کے آگے سے داخل ہو سکتا ہے اور نہ اس کے پیچھے سے۔ قرآن کے بارے میں جو دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ ایک بلند پایا کتاب ہے، یہ اس کی دلیل بیان کی ہے
کہ یہ لفظ اور معنی دونوں کے اعتبار سے بالکل محفوظ اور اپنی دلالت میں بالکل قطعی ہیں۔ اس میں جن اور انس کی کسی شیطان کی در اندازی کا کوئی امکان نہیں۔ تنزیل من حکیم حمید، یہ نہایت اہتمام کے ساتھ اس ہستی کی طرف سے اتاری گئی ہے جو سراسر حکمت ہے، ستودہ صفات ہے۔ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ آپ مطمئن رہیں، ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک، آپ کو ان لوگوں کی طرف سے وہی باتیں کہی جا رہی ہیں جو آپ سے پہلے رسولوں کو کہی جا چکی ہیں۔ اس وقت انہیں ڈھیل دی گئی ہے، لیکن یہ بے خوف نہ ہو، ان ربک لذو مغفرۃ وذو عقاب علیم، حقیقت یہ ہے کہ آپ کا رب مغفرت کرنے والا اور اس کے ساتھ بڑی دردناک سزا دینے والا بھی ہے۔ آگے بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ یاد دہانی پہلی کتابوں کے زبان میں کیوں نہیں اتاری گئی۔ اس کا جواب دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَجَمِيًّا، ہم اگر اس قرآن کو عجمی قرآن بنا کر اتارتے، لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آیَاتُهُ، تو اس وقت یہ اعتراض اٹھاتے کہ اس کی آیتیں جو ہماری زبان میں کھول کر بیان کیوں نہیں کی گئیں۔ عجمی و عربی، کیا تعجب کی بات ہے کہ کلام عجمی اور مخاطب عربی۔ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ، ان سے کہیں کہ ایمان والوں کے لیے تو یہ ہدایت ہے اور دل کی بیماریوں کی شفا ہے۔ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، رہے وہ لوگ جو ایمان نہیں لا رہے، فی آذانہم وقر، ان کے کانوں میں البتہ یہ گرانی ہے، وَهُوَ عَلِيمٌ عَمَىٰ، اور ان کے اوپر ایک حجاب بن گیا ہے، یعنی چونکہ تاریکی کے خوگر ہے اس لیے یہ آسمانی روشنی نمودار ہوئی ہے تو ان کی آنکھیں ایسی خیرہ ہو گئی ہیں کہ ان کی رہنمائی کے بجائے یہ ان کے لیے اندھے پن کا ذریعہ بن گئی۔ اولئک ینادون من مکان بعید، یہی ہے جو قیامت کے دن اب کسی دور کی جگہ سے پکارے جائیں گے۔ یہ وہی پکار ہے جس کا ذکر سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 108 میں ہوا کہ یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا ہمسا، اس دن پکارنے والے کے پیچھے چل پڑیں گے، اس سے ذرا ادھر ادھر نہ ہو سکیں گے، اور تمام آوازیں خدائے رحمان کے آگے پست ہو جائیں گی، تم ایک دبی دبی سی سرگوشی کے سوا کچھ نہ سنو گے۔ مطلب یہ ہے کہ اس وقت تو خدا کا پیغمبر ان کے درمیان کھڑا ہو کر ان کو بہت قریب سے پکار رہا ہے اور یہ سن کر نہیں دے رہے، مگر وہ دن بھی قریب آنے والا ہے کہ جب قیامت کا دائی بہت دور سے پکارے گا اور یہ اس کے پیچھے بھاگ رہے ہوں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ موسیٰ کی کتاب کے بعد اس نئی کتاب کی ضرورت کیوں پیش آئی، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، یقیناً ہم نے موسیٰ کو بھی کتاب عطا فرمائی تھی، فَاخْتَلَفَ فِيهِ، مگر اس میں اختلاف پیدا کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی کتابوں کے نزول کا مقصد ہی قرآن نے یہ بتایا ہے کہ وہ دین اور شریعت سے متعلق لوگوں کے اختلاف کا فیصلہ دے۔ مطلب یہ ہے کہ جب تورات میں اس کے حاملین کی اس حفاظت سے بے پرواہی اور اس کے کچھ حصے چھپانے اور کچھ کو ظاہر کرنے کے نتیجے میں ایسے اختلاف پیدا ہو گئے کہ لوگوں کے اختلافات کا فیصلہ کرنے کے بجائے وہ خود اختلافات کا ذریعہ بن گئی، تو اب ضروری تھا کہ حق اور باطل میں امتیاز اور لوگوں پر اتمام حجت کے لیے ایک نئی کتاب نازل کی جائے۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، اور آپ کے رب کی طرف سے ایک بات پہلے طے نہ ہو چکی ہوتی، یعنی یہ بات کہ انہیں ابھی مہلت دینی ہے، لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، تو اللہ کی کتاب کے ساتھ اس ظلم کی پاداش میں ان حاملین کتاب کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا۔ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، حقیقت یہ ہے کہ یہ تو اب اس کی طرف سے ایسے شک میں پڑے ہوئے ہیں جو الجھن میں ڈال دینے والا ہے۔ اس سے نجات کے لیے یہ اللہ کی اس یاد دہانی سے فائدہ اٹھائیں تو انہیں بھلا ہے۔ اسی لیے اب یہ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرما رہے ہیں کہ من عمل صالحا فلنفسہ، جو نیک عمل کرے گا تو اپنے لیے ہی کرے گا، ومن اساء فعلیہا، اور جو برائی کرے گا تو اس کا وبال اسی پر ہوگا، وما ربک بظلام للعبید، اور آپ کا رب اپنے بندوں پر ذرا بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اور کہتے ہیں کہ یہ جس قیامت سے ڈرا رہے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ کہا کرتے تھے کہ یہ کب نمودار ہوگی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ان سے کہیں کہ الیہ یرد علم الساعہ، قیامت کا علم تو اللہ ہی سے متعلق ہے، اور صرف قیامت ہی نہیں، وما تخرج من ثمرات من اکمامہا، یہ اسی کا علم ہے کہ جس کے بغیر نہ میوے اپنے غلاف سے باہر نکلتے ہیں، وما تحمل من انثی،
اور نہ کوئی عورت حاملہ ہوتی ہے، ولا تضع اور نہ جنتی ہے، الا بعلمہ اس کے علم کے بغیر۔ ویوم ینادیہم این شرکائی جس دن وہ ان کو پکارے گا کہ میرے وہ شریک کہاں ہیں، انہیں بلاؤ کہ تمہیں چھڑا لے۔ قالوا آذناک ما منا من شہید تو کہیں گے کہ ہم نے تجھ سے عرض کر دیا کہ آج ہم میں سے کوئی بھی ان کی گواہی دینے والا نہیں ہے، یعنی اپنے جن معبودوں پر ہم کو ناز تھا ان کی حقیقت واضح ہو گئی ہے، اب کوئی بھی اس اعتراف کے لیے تیار نہیں ہے کہ تیرے ساتھ کسی شرک کا تصور کیا جا سکتا ہے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ اس وقت وہ سب ان سے ہوا ہو جائیں گے جنہیں یہ اس سے پہلے پکارتے رہے۔ وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ اور یہ سمجھ لیں گے کہ اب ان کے لیے کوئی بفر نہیں ہے۔ لا یسم الانسان من دعاء الخیر انسان کا معاملہ بھی عجیب ہے، وہ مصیبتوں کو آتے دیکھتا ہے تو بھلائی کی دعائیں سے تھکتا نہیں ہے۔ وَإِن مَّسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ لیکن اگر اس پر مصیبت آ جائے اور وہ دیکھے کہ دعائیں نتیجہ خیز نہیں ہو رہی ہے تو مایوس اور دل شکستہ ہو جاتا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَّسَّتْهُ اور اگر اس مصیبت کے بعد جو اس کو پہنچی تھی ہم اس کو اپنی رحمت کی لذت چکھاتے ہیں، لَيَقُولَنَّ هَٰذَا لِي تو کہتا ہے کہ یہ تو میرا حق ہی ہے۔ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت برپا ہوگی۔ وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي لیکن بالفرض ہوئی اور میں اپنے رب کی طرف لوٹا دیا گیا۔ إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ تو کچھ شک نہیں کہ میرے لیے اس کے یہاں بھی اچھا ہی ہے۔ یہ ان کے خواب ہے جن کے بل پر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا رہے ہیں، تو لہذا آگے ارشاد ہوتا ہے کہ فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا تو ان منکروں کو ہم ضرور ان کے اعمال سے آگاہ کریں گے۔ وَلَا نُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ اور ان کو لازماً ایک سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ انسان کا معاملہ یہ ہے کہ اس پر جب ہم اپنی عنایت فرماتے ہیں تو وہ غرور اور تکبر سے منہ موڑتا ہے اور پہلو بدل لیتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ اور جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ تو لمبی لمبی دعائیں کرنے بیٹھ جاتا ہے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ان سے کہیں ذرا غور تو کرو کہ اگر واقعی یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہوا ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ اور اس پر بھی تم اس کا انکار کرتے رہے، مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ تو اس سے زیادہ گمراہ کون ہوگا جو بہت دور کی مخالفت میں جا پڑا۔ یہ قرآن پر پوری سنجیدگی اور اہمیت کے ساتھ غور کرنے اور اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنے کی درحقیقت یہاں پر دعوت ہے۔ لہذا بیان ہو رہا ہے کہ آپ مطمئن رہیں اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ بھی متنبہ ہو جائیں کہ سنریہم آیاتنا فی الآفاق انہیں ہم عنقریب اپنی نشانیاں آفاق میں بھی دکھائیں گے، وفی انفسہم اور خود ان کے اندر بھی، یعنی مکے کے اعتراف میں بھی اور خود مکے میں بھی، قریش کے اندر بھی جہاں سے اچھے لوگ نکل کر پیغمبر کے ساتھی بن جائیں گے اور غلبہ حق اور ہزیمت کے باطل کے ایسے شواہد سامنے آئیں گے کہ قرآن کی حقانیت ان میں سے ہر شخص پر واضح ہو جائے گی۔ حتی یتبین لہم انہ الحق یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ یہ قرآن بالکل حق ہے۔ اولم یکف بربک انہ علی کل شیء شہید اور آپ کی تسلی کے لیے کیا یہ بات کافی نہیں ہے کہ آپ کا رب جو ہر چیز کا گواہ ہے، یعنی غلبہ حق کی جو بشارت آپ کو دی جا رہی ہے اس کے ظہور کے ایک ایک مرحلے سے واقف ہے، اس وجہ سے آپ مطمئن رہیں کہ ہر بات پوری ہو کے رہے گی۔ الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم سنو یہ لوگ اپنے رب کے حضور پیشی کی طرف ہی سے شک میں ہیں۔ یہ ان کی اصل علت فساد سے اللہ تبارک تعالیٰ نے پردہ اٹھایا کہ انہیں آخرت کا یقین نہیں ہے، لہٰذا اسی چیز نے ان کے اندر وہ عاقبت نامدیشی اور ہٹ دھرمی پیدا کر دی ہے جس کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ الا انہ بکل شیء محیط تو سنو وہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ اسی پر یہ سورہ مبارکہ اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنے کلام کا فہم عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔